الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ایمان کا تذکرہ چل رہا تھا. اس دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ ہم ایمان والوں کی اس دنیا میں مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ کی مدد اور نصرت ایمان کی بنیاد پہ ہے، ایمان کی زندگی ہوگی. یہ کسی فرد میں ہو، کسی گھرانے میں ہو، کسی قوم میں ہو تو اس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے ایمان کے ساتھ میری مدد اور نصرت ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور جس کی مدد اور نصرت پہ اللہ آ جائے، جس کی مدد اور نصرت پہ اللہ آ جائے، اس کی دنیا آخرت کی فلاح میں کیا شک ہے. جس کی مدد اور نصرت پہ اللہ آ جائے، اس کی دنیا آخرت کی فلاح میں کیا شک ہے. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار اور قدرت کا نظام چلتا ہے، وہ کسی کی مدد اور نصرت پہ آ جائے تو اس کی دنیا آخرت کی فلاح میں کیا شک ہے. اس کی تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن یہ دولت نصرت کی مدد آئے گی کیسے؟ یہ ایمان پر آئے گی. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ ایمان کی بنیاد پر آئے گی. اب ایمان کی زندگی، ایمان میرے اندر ہے تو ان کی صفات کا تذکرہ، اعمال کا تذکرہ ہے کہ ایمان وہاں ہے جہاں نماز میں خشوع ہے، جہاں لغو باتوں سے کنارہ کشی ہے، جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جہاں اخلاق پاکیزہ ہیں. اور چوتھی چیز فرما رہے اس آیت میں کہ جہاں عفت اور پاک دامنی ہے، جہاں عفت اور پاک دامنی ہے، جہاں حیا ہے، حیا، جہاں عفت ہے، جہاں پاک دامنی ہے، وہاں ایمان ہے. تو عفیف رہنے کے لیے، پاک دامنی کے لیے اسلام نے ایک راستہ نکاح بتایا ہے. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ ایمان والوں سے کہہ دو نظریں جھکا لو، اس سے تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ایمان والیوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نظریں جھکا لیں، اس سے ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ جس کی نظریں آزاد ہے اس کی عفت پاک دامنی خطرے میں آ گئی. اور جس نے یہ بند باندھ لیا تو اس کی شرم و حیا کی دولت محفوظ ہو گئی، نظروں کی حفاظت. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے النظر سہم من سہام ابلیس، اور ایک روایت میں فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. زہر آلود
تیر ہے شیطان کا بد نظری، العینانی تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور ان کا زنا یہ نظر ہے، بد نگاہی۔ اچھا، یہ وبا ایسی پھیل گئی ہے کہ آج حاجی بھی، روزے دار بھی، نماز پڑھنے والا بھی، وہ بھی اس گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے اس کا احساس نہیں۔ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ نظروں کو جھکا لو، اور اس نے اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ اور اب تو اسلام کے نام پر، رمضان کے نام پر جو ہمارے ہاں ٹی وی پروگرام چلتے ہیں، اس میں بھی مرد عورت کا آزادانہ میل جول، اور اسلام کے نام پر، اور اس میں پھر مزاح کہہ ہے، اسلامی شاعر کا مزاح، اور یہ سب کچھ رمضان میں۔ یہ سمجھ رہا میں عبادت دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے عبادت ہو رہی ہے، اور سچ یہ کہ ساری عبادت چوپٹ ہو رہی ہے۔ یہ گناہ ایسا وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے کہ اسے کوئی گناہ ماننے کے تیار، اور اللہ کہہ رہے نظریں جھکا لو، اس سے شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ جس معاشرے میں مرد عورت کا آزادانہ میل جول ہو اور مخلوط نظام زندگی اور نظام تعلیم ہو، وہاں کبھی بھی عفت اور پاک دامنیاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کیا اللہ سے کوئی بہتر نظام جانتا ہے؟ اور اللہ سے بہتر انسانی نفسیات سے کوئی باخبر ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نظروں کی حفاظت نہیں تو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں، اور یہ کہتے ہیں نظام تعلیم مخلوط تو اس سے کیا ہوتا ہے، مخلوط محفلیں ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے، مخلوط میل جول ہو دفتروں میں، کارخانوں میں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہی ہوتا ہے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ مغرب یورپ میں گندگی عام ہے، تو اس گندگی نے ان کے شرم و حیا کا جنازہ ایسا نکالا کہ وہاں باپ بیٹے اور بیوی شوہر کے تصورات ہی ختم ہو گئے۔ 80% جو ان کے ریکارڈ پہ ہے، 70% ان کی اولادیں حرام کی ہیں، ان کی نسل ہی پتہ کوئی نہیں کہ باپ کون ماں کون، باپ کون ماں کون۔ اور بدقسمتی سے وہی نظام ہمارے ہاں، نظام تعلیم، وہی معاشرتی زندگی ہماری اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، اور نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے نتائج بد بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیسے ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنے ارمانوں سے ایک ماں اپنی بچی کو بھیجتی ہے کسی گھر میں، بیا کر خوشیاں کتنی دیکھتی ہے، کتنی امیدوں سے ایک باپ اپنے گھر میں بہو لے کے آتا ہے، لیکن وہ گھر آباد کتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ انسانی معاشرے کی کمزوریوں سے باخبر ہیں کہ جہاں نگاہیں محفوظ نہیں وہاں شرم و حیا محفوظ نہیں۔ بند باندھ دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اچھا، ویسے عام طور پہ قرآن مجید میں مردوں کو خطاب کیا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، عورتیں اس کے تحت خود داخل، آتوا الزکاۃ، مردوں سے خطاب کیا زکوٰۃ دو، عورتیں اس کے تحت خود داخل۔ بہت سارے احکامات قرآن میں ایسے ہیں کہ مردوں سے خطاب ہے، عورتیں اس کے ماتحت داخل ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ اہتمام کرایا گیا، مردوں سے الگ کہا گیا، عورتوں سے الگ کہا گیا۔ مردوں سے الگ کہا گیا، عورتوں سے الگ کہا گیا۔ انہیں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان سے کہا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور پھر اس کا نتیجہ بتایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس سے شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، پاک دامنی محفوظ رہے گی، عفت محفوظ رہے گی، نظریں جھکا لو۔ یہ بند باندھ دیا۔
یہ اللہ کی آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اور اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ان آنکھوں میں زندہ ہو جائے۔ اس سے سب کچھ دیکھو، پر دو چیزیں نہ دیکھو، کسی پر حقارت کی نظر نہ ڈالو اور کسی حرام چیز کو مت دیکھو۔ بس دو چیزوں سے منع فرما، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اللہ کی نعمتیں دیکھو، لیکن کسی پر نظر حقارت نہ ڈالو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، نامحرموں سے، حرام سے، اس سے اپنی نظریں جھکا لو۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے، یہ اس نعمت کی قدردانی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اس نعمت کی یہ شکر ادا نہیں کرتے تو فرمایا یہ تو اندھے ہیں، بینا ہے ہی نہیں۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، یہ نظریں اٹھا کر دیکھنے والے غیر محرموں پر یہ تو اندھے ہیں، یہ تو اندھا پن ہے، اور اس اندھے پن کا نتیجہ یہ ہوگا کل قیامت میں اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہی لے لے گا۔ اندھا پن ہے یہ۔ من کان فی ہذہ اعمی، جنہوں نے اس دنیا میں اس اندھے پن کا مظاہرہ کیا، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ کل قیامت میں اندھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اندھے ہوں گے۔ اس نعمت کا شکر ہے کہ اس نظروں کو جھکایا جائے، نظروں کو جھکایا جائے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ وبا اتنی پھیل چکی ہے، ہر گھر، ہر دفتر، ہر اخبار، ہر لٹریچر، ہر رسالہ، ہر جگہ یہ گندگی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے والوں کے لیے انعام ذکر فرمایا جو اللہ کے خوف سے اپنی نظریں جھکا لے گا، اللہ اسے ایسا ایمان دے گا جس ایمان کی یہ مٹھاس محسوس کرے گا۔ جو اللہ کی خاطر اپنی نظریں جھکا لے گا، کوئی ڈر نہیں، نہ کسی قانون کا، نہ کسی شخص کا، لیکن اللہ کی خاطر نظریں جھکا لی، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ فرمایا اس کے بدولت اللہ ایسا ایمان دے گا جس کی یہ مٹھاس محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا، اس ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اہتمام کر لے چند دن تک کہ میں ان چند دن تک اس آنکھ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یقین جانے اسے ایسا لطف آئے گا، وہ اپنے دل میں ایسی ٹھنڈک محسوس کرے گا، اسے عبادات میں ایسی حلاوت ملے گی کہ اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے عبادات کا، مٹھاس محسوس ہو۔ آج جو ہماری عبادات بے جان ہیں اور بے روح ہیں، آج جو ہماری عبادات بے جان ہیں اور بے روح ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ عبادات کے ڈھانچے تو چل رہے ہیں لیکن ان آنکھوں سے حرام رچا بسا ہوا ہے۔ گھر دیکھیں تو ٹی وی کی گندگی ہے، اخبار دیکھیں تو اس میں گندگی ہے، نظریں اٹھائیں تو سائن بورڈ ہے، جدھر دیکھیں ان آنکھوں کو حرام سے ہی واسطہ پڑ رہا ہے۔ بھائی زہر کو کوئی دنیا والے میٹھا کا نام دے دیں تو زہر تو اپنا اثر کرے گا نا۔ دنیا والے اس گناہ کا نام کچھ بھی دیتے رہیں لیکن اس کا زہریلا اثر جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، النظر سام مسموم من سہام ابلیس، وہ تو اپنا ریئیکشن کرے گا، اس کا اثر تو ہوگا۔ تو عفت اور پاک دامنی کے راستے میں یہ بند ہے بھائی، نظروں کو جھکا لینا۔ ہمت کی بات ہے، انسان بہت سارے کمزوریوں کو پر عام دنوں پہ قابو نہیں پا سکتا، شر کا غلبہ ہوتا ہے، شیطانی طاقتیں زور میں ہوتی ہیں، روحانی فضائیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا مقدس مہینے میں ایمانی فضا بھرپور ہوتی ہے، شیطانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو یہ موقع ہوتا ہے آدمی اپنی کمزوریوں پر قابو پائے۔ یہی موسم ہے کہ آدمی اپنی کمزوریوں پر قابو پائے اور اس مقدس مہینے میں اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس آنکھ سے حرام نہیں دیکھنا، مشق کرے، ہمت کرے،
اس لیے کہ فضا اللہ کی خاص رحمت کی ہے، اللہ کی طرف سے خاص مہربانیاں ہیں، خیر کی قوتیں غالب ہیں، طاقتور ہیں، شر کی قوتیں اس موسم میں کمزور ہوتی ہیں، اس کمزوری پر قابو پانا آسان ہے، لیکن کوئی آدمی خود ہی نہ چاہے ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے میاں اگر کسی آدمی میں طلب ہی نہ ہو اور ہمت ہی نہ کرے تو کوئی منہ میں لقمہ بنا کر بھی ڈال دے تب بھی اس کے حلق میں نہیں جائے گا جب تک کہ تھوڑی سی ہمت نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی پکائی بھی دسترخوان پہ بھی لائے پھر اسے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں بھی ڈال دے تب بھی حلق میں نہیں جائے گا جب تک کہ کچھ ہمت اور طلب نہیں ہوگی۔ تو دین کے لحاظ سے فضا کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مبارک مہینہ، رحمتوں کا، برکتوں کا، خیر کا مہینہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے اندر طلب ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے اور میں نے ہمت ہی نہیں کرنی تو میرے عزیزو پھر یہ چیز نہیں ملنی، پھر یہ چیز نہیں ملنی۔ تو اگر تھوڑی سی ہمت اور طلب سے کام لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کمزوری پر قابو پا سکتا ہے اور اس کے بدولت ایمان کا جوہر، شرم و حیا، عفت، پاک دامنی، یہ دولت محفوظ رہے گی۔ ورنہ میرے عزیزو شرم و حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، شرم و حیا نہیں تو کچھ نہیں، عفت پاک دامنی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دے، ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔